کہ میری موت کا ٹائم آ چکا ہے، میرا آخری ٹائم آ چکا ہے۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے باپ نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی، اور اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم کو بنا دیا جائے؟ جب یہ سنا تو میں ہنسنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے جیسے چاشت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق بھی تھی کہ آخری ٹائم میں میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ مل گیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آخری دن تھا، میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھا، آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ عائشہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اور پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ کے نبی نے اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی جیسے صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نے مسواک کی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم مسواک کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے پاس صاف منہ لے کر کے انسان جائے۔ آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، میرے پہلو پر آپ سر رکھے ہوئے تھے، میری گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی بے چین ہو گئے، آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر آپ پانی ڈالتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو پسند نہیں کرتی تھی، پہلے میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اپنے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا، میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ میں اس کے بعد کبھی بھی میں موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بھی موت کی سختی کو محسوس کیا۔ میرے پیارے ساتھی، اب بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صدیقین بندوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے شہداء کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صالحین کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے۔ اتنا کہا اللہ کے نبی نے، اور اس کے بعد آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس بلا لے، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے آتے چلے گئے اور آپ کے بدن سے آپ کی روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار کا دن تھا، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی میرے بھائی۔ امت کی تاریخ میں اس سے زیادہ غم کا کوئی دن نہیں تھا، اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دن نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کی موت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوا اجاب ربا دعا الى جبریل ننعا،
اے میرے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، اور ہم جبریل امین کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ ہم جبریل کو بتا رہے ہیں کہ اے جبریل، اب تمہارا دنیا میں آنا بند ہو گیا، اب تم کس کے پاس آؤ گے؟ اب تو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اے جبریل، ہم تم کو اللہ کے نبی کی موت کی خبر دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی وفات کی خبر۔ صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی میرے پیارے ساتھی، صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے پیارے نبی مدینہ آئے، اضاء منہا کل شیء، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا، اس دن مدینہ کی ہر چیز اندھیری ہو گئی، ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز کالی پڑ گئی۔ اسی وفات کے موقع پر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی تو واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یعنی حضرت عمر کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آ سکتی ہے، آپ کی وفات ہو سکتی ہے۔ مگر اس موقع پر اگر کسی نے بہادری کا ثبوت دیا، ہمت کا ثبوت دیا، جرأت کا ثبوت دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ جب ابو بکر صدیق کو پتا چلا اللہ کے پیارے نبی کی وفات کی خبر ملی، بخاری کے الفاظ ہیں ابو بکر صدیق آئے اور آتے ہی سیدھے اماں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، آپ کے بستر پر آپ کو لٹایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما، آپ کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ آپ کو آ چکی ہے، اب دوسری کوئی موت آپ کو آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں آئے، مسجد میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، عمر فاروق بڑے غصے میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر بیٹھنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق منبر کے قریب آتے اور خطبہ دیتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان